Wanna play hide and seek? You hide and I'll find you. I will show you where I play hide and seek. Audio Jungle. I lost my mom. I'm alone and scared. Audio Jungle. Don't be afraid. Come with me. السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیاں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے امجد نے۔ امجد کہتے ہیں کہ میں بہاول پور کا رہنے والا ہوں، اور ہم 5 سے 6 دوست ہیں، جو کہ ہم لوگوں کا پلان بنا کہ ہم سارے فرینڈز اکٹھے ہو کر ہم لوگوں نے ایک کہ ٹرپ سوچا کہ ہم سب لوگ چولستان جائیں گے، اور چولستان کی وہاں پہ کچھ گھر ایسے بنے ہوئے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ پلان کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چلے گئے، اور جس راستے سے ہم لوگ جا رہے تھے وہ ایک پراپر راستہ نہیں تھا۔ امجد کہتے ہیں وہ راستہ جاتا تو چولستان کی ان گھروں کی طرف ہی تھا، لیکن جو ہمارے ساتھ ہمارا ایک فرینڈ تھا جس کو ان سارے راستوں کا پتہ تھا، اس نے کہا کہ اس کچے کے راستے کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دوست ہمارے ساتھ تھا، اس دوست نے سارے راستے وہ دیکھے ہوئے تھے، اور ہم لوگ جب وہاں پہ ہم لوگوں نے ویسے تو جلدی پہنچ جانا تھا، لیکن جس راستے سے ہم لوگ جا رہے تھے وہ راستہ کافی دور تھا، اور وہ سارا کچا راستہ تھا، دور دور تک انسان کا نام و نشان نہیں تھا، اور راستے میں اتنی بکریاں اور ادھر وہ والے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے اونٹ، وہ ویسے ہی پھر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا، جب ہم ادھر پہنچ گئے، ادھر سب لوگوں نے بڑے پیار سے ہم لوگوں کو ویلکم کیا۔ وہاں پہ چند ایک گھر تھے، اور جس فرینڈ کے گھر ہم لوگ گئے تھے اس نے مٹی کا بہت خوبصورت نیا گھر بنوایا تھا، جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس گھر کو دیکھنے کے لیے ہم سارے فرینڈ ادھر گئے تھے۔ ہم لوگ اب ادھر پہنچ گئے، رات کا کھانا وغیرہ ہم لوگوں نے باہر کھایا۔ بہت شدید گرمی تھی صحرا میں، لیکن رات کے ٹائم ادھر بہت سکون تھا۔ ایک رات گزری، دوسرے دن جب ادھر گزرا، ہم لوگ 4 سے 5 دن کے لیے ادھر گئے ہوئے تھے۔ دوسرا دن جب ادھر گزرا، رات کا ٹائم تھا، گرمی تھی بہت، لیکن ٹھنڈے گھر تھے، ادھر ایئر کولر لگے ہوئے تھے، اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب رات ہوئی تو ہم لوگوں نے سب فرینڈس نے کہا کہ ہم لوگ ایئر کولر میں نہیں سوئیں گے اندر، ہم لوگ آج باہر سارے چارپائیاں ڈال کر سوئیں گے۔ ہم سب نے باہر چارپائیاں ڈالی۔ وہ امجد کہتے ہیں کہ ہم 5 دوست، جس دوست کے پاس ہم گئے تھے وہ اس کے کچھ نوکر وغیرہ تھے، جو کہ ہم لوگوں سے تھوڑا دور ہٹ کے انہوں نے چارپائیاں ڈالی ہوئی تھی، ہم سب لوگ سو گئے۔ امجد کہتے ہیں کہ آدھی رات کے ٹائم میری کسی عجیب سی آواز پہ آنکھ کھلی، مطلب کہ پہلی دفعہ میں اس آواز کو نوٹس نہیں کر سکا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن جب میری آنکھ کھل گئی تو مجھے کوئی اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ میں وہاں جیسے ہی میں ادھر متوجہ ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک بچی ہے اور ایک بچہ ہے۔ وہ 3 لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں، اور جو ان کی آنکھیں ہیں وہ ریڈ کلر کی ہیں، اور وہ جس طرف کھڑے تھے وہ سارا سنسان جگہ تھی، ادھر کسی کا گھر بھی اس سائڈ پہ نہیں تھا۔ بہت بڑی حویلی تھی، حویلی کی دوسری سائڈ پہ دیوار نہیں تھی، فرنٹ پہ ایک دیوار تھی جس کے ساتھ ویسے ابھی انہوں نے خوبصورتی کے لیے گیٹ بنایا ہوا تھا، لیکن باقی کنسٹرکشن باقی تھی ابھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو میں چیخنے لگا، میرے سارے دوستوں کی آنکھ کھل گئی، اور میں نے ان کو بتایا کہ ایسے میں نے ادھر کوئی چیز دیکھی ہے، جس دوست کے حویلی میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے، میرے اس دوست نے کہا کہ ادھر یہ چیزیں عام ہیں، ادھر یہ چیزیں نظر آتی ہیں، ان کی طرف متوجہ مت ہونا، اللہ کا نام لو، ایدل کرسی پڑھو اور سو جاؤ۔ اب میں شرما بھی رہا تھا کہ دوست کیا کہیں گے کہ میں بہت بزدل ہوں، یہ چیز میرے دل میں سب سے زیادہ تھی، لیکن مجھے ادھر اب رات گزارنی تھی، کیونکہ میں نے یہ سوچ لیا تھا یہ دیکھنے کے بعد کہ میں ادھر
ایک سیکنڈ بھی کل کا دن نہیں رکوں گا۔ ساری رات مجھے محسوس ہوتا تھا، کیونکہ میں نے اپنا منہ اندر کپڑے یعنی کہ اوپر جو وہ چادریں لی ہوتی ہیں، میں نے اندر اپنے منہ کے اوپر چادر کر لی، اور اس کے بعد ساری رات مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھ لیا تھا۔ وہ کچھ سایہ نہیں تھا، وہ ایک عجیب و غریب مخلوق تھی جس کو میں نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو صبح کہا کہ ہم لوگ گھر واپس جائیں گے، اور ہم لوگ چولستان موٹر بائک پہ گئے ہوئے تھے۔ ہم ساروں نے یہ ٹرپ موٹر بائک کا رکھا تھا، کیونکہ وہ ادھر ہمارے قریب ہی ہے چولستان، جس جگہ پہ ہم لوگ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلے، ناشتہ وغیرہ کیا، کیونکہ مجھے ہلکا ہلکا فیور ہو رہا تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی وہاں سے نکلے تو ہمیں اب دوپہر تھی، سفر تھوڑا لمبا تھا، 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر تھا جو کہ ہم نے موٹر بائک پہ کرنا تھا۔ وہ ایک سنسان ریگستان تھا جہاں پہ مسلسل بائک 2 سے 2.5 گھنٹے چلتا ہے، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کا سفر تھا جو ہمیں ہمارے گھر تک لے کے جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگوں نے سفر شروع کیا دوپہر کے ٹائم، تو باقاعدہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں بھاگ رہی ہیں، کچھ چیزیں ہیں ساتھ۔ کبھی یوں لگتا تھا کہ بکری کے بچے بھاگ رہے ہیں، ادھر دیکھتے تھے تو وہ غائب ہو جاتے تھے، کیونکہ دوپہر کا ٹائم تھا، اور دوپہر کے ٹائم جنات بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب چیزیں ہمیں راستے میں نظر آئیں، کبھی موٹر بائک رک جاتا تھا، کبھی بھاری ہو جاتا تھا، لیکن ہم نے اللہ کا نام لے کر موٹر بائک کو چھوڑا نہیں، اور ہم لوگ چلاتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم لوگ گھر پہنچے، مجھے شدید بخار تھا۔ میں نے پھر اس کے بعد چولستان اپنے اس فرینڈ کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ وہ میرا فرینڈ بتاتا ہے کہ ادھر یہ چیزیں بالکل عام ہیں، لوگ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں، یہ چیزیں باقاعدہ ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو عادت ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی، اس لیے ہم لوگوں کو اب ڈر نہیں لگتا۔ یہ کہانی تھی امجد کی بہاول پور سے، جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ تو بالکل اس طرح سے ایسی چیزیں وجود رکھتی ہیں، سنسان جگہوں پہ تو ہوتی ہی ہیں۔ دوپہر کے ٹائم اگر ہم لوگ بھی اپنے چھت پہ باہر ٹیرس پہ جائیں، نیچے لان میں جائیں، تو بہت زیادہ ان چیزوں کا ہونا نظر آتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں گرمیوں میں 12 بجے ایکٹیو ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگ بہت کم گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ جب جگہیں سنسان ہوتی ہیں تو یہ چیزیں اپنا پڑاؤ ڈال لیتی ہیں، اور چھتوں پہ تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے سب لوگ اوائڈ کیا کریں گرمیوں میں چھتوں پہ جانے سے، دوپہر کے ٹائم اور شام کے ٹائم بھی، ایون دو کہ رات کے ٹائم بھی چھت پہ زیادہ مت جائیں، کیونکہ کھلی فضا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ میرے ریگولر لسنر اور سینڈر وقاص احمد نے۔ وقاص کہتے ہیں کہ میں یو کے کا رہائشی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کر رہا ہوں جو کہ ہمارے ایک انکل کی ہے۔ انکل کی وہ بے اولاد تھے، ان کے گھر اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے ساری زندگی میاں بیوی نے ایسے اکیلے ہی گزار دی۔ ہم سب ان کو کہتے تھے کہ آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم نے کسی بھی بچے کو اڈاپٹ نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں اولاد نہیں دی تو کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انکل اور آنٹی کی وہ کہتے ہیں کہ کافی ایج ہو چکی تھی، اور جو آنٹی تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی 70 ایئرس میں۔ اب جو انکل تھے وہ بہت پنچول تھے، وہ اپنی جاب پر پھر بھی جاتے تھے، اکیلے ہونے کے باوجود انہوں نے کسی کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے اپنی زندگی اسی طرح گزار دی اور وہ سروائیو کرتے رہے۔ ایک دن انکل ہمیں بتاتے ہیں کہ میں جاب کر کے واپس آیا ہوں جیسے، تو میں نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہم میاں بیوی کو ہمیشہ عادت تھی کہ ہم باہر ٹیرس پہ بیٹھ کے چائے پیتے تھے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد، یعنی کہ ان کے مسز کے فوت ہونے کے بعد میں نے اپنی اس عادت کو ختم نہیں کیا، اور میں اسی طرح شام میں باہر ٹیرس پہ بیٹھ کے اکیلے چائے پیا کرتا تھا۔ مجھے اپنی مسز کی بہت کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن مجبوری تھی، صبر انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ ان کی ڈیتھ ہوئے 2 سے 3 سال گزر گئے تھے، میں باہر ٹی وی لانچ میں ٹیرس پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اچانک سے مجھے اپنے گھر کے اندر سے میرے نام کال کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، بہت اونچی اونچی آوازیں، اور وہ آوازیں سیم اسی طرح تھی جیسے میری بیوی مجھے بلاتی ہے۔ میں ڈرا نہیں ہوں، میں بہت حیران ہوا کہ 3 سال کے بعد میں نے ان کی آواز دوبارہ سنی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور بالکل واضح، اور وہ آواز 1 سے 2 دفعہ نہیں، مسلسل آ رہی ہے۔ میں ڈرنے کے بجائے بڑے عجیب حیرت زدہ طریقے سے اندر کی طرف جانے کے لیے جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اندر اسے ایک دفعہ دیکھ لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی میں اندر کی طرف گیا تو جس چیئر پہ میں بیٹھا تھا ادھر ایک بہت زوردار ایسے عجیب سی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔
اب یہ آوازیں اوپر سے وہ جو چیز جب گری تو میرا ایک دم سے میں ڈر گیا، اور میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ جس چیئر پہ میں بیٹھا تھا وہ چیئر ٹوٹ چکی تھی. وہ ایک ووڈ کی بنی ہوئی چیئر تھی، اور وہ چیئر برے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی. اس کے اوپر ایک بھاری سی چیز آ کر گری تھی، اور وہ چیز ایسے پتھر نما تھی. اس چیز کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور اس کے بعد میں جلدی سے فوراً گھر سے باہر نکل گیا. تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کے بارے میں کسی سے پوچھوں. میں نے اب کہا کہ میں کس سے پوچھوں. وقاص کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب ادھر ایک چرچ تھا. میں نے سوچا کہ میں وہاں اس چرچ کے فادر کے پاس جاتا ہوں، میں ان کو یہ سارا واقعہ بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس فادر کے پاس گیا اور میں نے ان کو یہ سارا کچھ بتایا، جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ جو تمہیں آوازیں آ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک وہ تمہاری بیوی کی تھی، اور وہ جو چیز گری تھی وہ ضرور کسی شیطانی مخلوق نے تم پر حملہ کیا تھا. اس سے زیادہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا. اور انہوں نے کہا کہ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ تمہیں خود بھی سمجھ آ رہی ہے کہ تمہیں اللہ نے بچانا تھا تو تمہیں اللہ نے بچا لیا. لیکن ابھی بھی میں ان کے اس جواب سے سیٹسفائی نہیں تھا. وقاص کہتی ہیں کہ ان انکل نے کہا میں سیٹسفائی بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا. تو میں رات کو سویا تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے میری بیوی ملی ہے، اور میری بیوی مجھے باقاعدہ آ کر بتاتی ہے کہ جس ٹائم تم اس چیئر پہ بیٹھے تھے اس ٹائم آسمان پہ شیطانی مخلوق گزر رہی تھی. انہوں نے تمہیں دیکھ لیا اور وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے. میں نے جو تم نے میری آواز سنی وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے تمہیں بچانا تھا. اللہ نے وہ آواز اس چیز کا ذریعہ بنایا کہ تم میری آواز سنو گے اور اس ٹائم اندر آؤ گے. جیسے ہی تم اندر آئے اور ان جنات نے وہ چیز اس چیئر پہ پھینک دی اور تمہاری جان بچ گئی. یہ ساری بات تھی جو کہ انکل وہ وقاص کہتے ہیں کہ ہمارے انکل نے ہمیں بتائی. اور اس کے بعد انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے. ان کو کیا ہوا، آج بھی انکل حیات ہیں، ان کی ایج 90+ ہو چکی ہے، وہ ٹھیک ہیں بالکل، لیکن وہ اس واقعے کو آج بھی یاد کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ کیا تھا. میں اس کو کبھی بھول نہیں سکتا. یہ کہانی تھی وقاص احمد کی جو انہوں نے UK سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے. تو لسنرس یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانی ہے میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو لسنرس آپ بھی اپنی خوفناک کہانی ہے ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل ID اور Facebook لنک پہ اور کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور لسنرس آج کی اچھی بات یہ ہے کہ جیسے رمضان ہے، اب اللہ پاک ہم سب کی لمبی زندگی کرے اور ہم سب کو صحت تندرستی عطا کرے. اپنے بزرگوں کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں اور ان سے ڈھیر ساری دعائیں لیں، اور اپنے والدین کا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیں. یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے. آئی ہوپ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.